جب مصر کے ان بازاروں میں کنعان کو بیچا جاتا ہو، جب مصر کے ان بازاروں میں کنعان کو بیچا جاتا ہو، جب حرص و حوث کی منڈی میں ایمان کو بیچا جاتا ہو، جب حرص و حوث کی منڈی میں ایمان کو بیچا جاتا ہو، جب صوم صلات کے پردے میں قرآن کو بیچا جاتا ہو، انسان کو بیچا جاتا ہو، یزدان کو بیچا جاتا ہو، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ جس دور میں مسلم لیڈر بھی کچھ کہنے سے گھبراتے ہوں، جس دور میں مسلم لیڈر بھی کچھ کہنے سے گھبراتے ہوں، جس دور میں مشرق والے بھی مغرب کے ترانے گاتے ہوں، جس دور میں سبقت غیرت کے اسباب عدم ہو جاتے ہوں، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر احمد ولاگز۔ ناظرین، ایک اور ولاگ میں اپنے ویورز کو، اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ویسے تو پاکستان میں اس وقت کوئی بھی چیز قانون کے تحت نہیں ہو رہی۔ پاکستان میں لا قانونیت بالکل اپنی پیک پہ ہے۔ پاکستان میں ظلم، جبر، بربریت، ناانصافی، لا قانونیت بالکل پیک پہ ہے۔ اس میں پھر اس کی زد میں کوئی بھی آ جائے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کوئی عام بندہ ہے، وہ کوئی کسی کا پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ ہے، کوئی پولیٹیکل کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، نہیں کرتا، بس جو آ گیا جو اس کو پکڑ لیا، اس کے اوپر ظلم کیا، تشدد کیا، بربریت کی، لا قانونیت کا ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے اس امپورٹڈ حکومت نے۔ ناظرین، جو کہ میں آج میرے ولاگ بنانے کا مقصد جو کہ میں ابھی یہاں آیا ہوں وہ یہ تھا کہ ابھی کل ہی ہمارے جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے، انہوں نے وی پی این کو ایک غیر شرعی قرار دے دیا۔ پہلے تو جب میں نے یہ نوٹیفیکیشن دیکھا تو مجھے ہنسی آئی، اچھی طرح میں ہنسا فل۔ اس کے بعد پھر مجھے ایک بات نہیں سمجھ آئی۔ ابھی ان کو لگ رہا ہے کہ وی پی این جو ہے وہ غیر شرعی ہے، غیر قانونی ہے، حالانکہ یہی وی پی این یوز کر کے یہی علماء کرام ٹویٹس کرتے ہیں۔ میں ذرا اپنے جو ہمارے وہ جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں مولانا صاحب کو میں یاد دلاتا چلوں۔ مولانا صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، جن کو آپ اپنا پیر مانتے ہیں، وہ بھی یہی وی پی این یوز کر کے اپنے ٹویٹس کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی یوز کر کے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی طارق مسعود صاحب اور بھی بہت سارے ہیں علماء کرام، یہ تو میں مثال چند کی دے رہا ہوں، وہ بھی وی پی این یوز کرتے ہیں۔ تو اس کا آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک بات۔ دوسری بات میں مولانا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تو آپ کو بڑی جلدی تھی کہ آپ نے بیٹھے بٹھائے لوگوں کی مرضی، لوگوں کی منشا کے مطابق آپ نے اپنا جو ایک منصب تھا آپ نے اس کا سودا کیا ہے۔ مولانا صاحب، ایک وی پی این تو آپ کو غیر قانونی لگ رہا ہے، جب عمران خان صاحب پہ غیر قانونی، غیر شرعی عدت کیس کیا گیا تھا تب آپ کہاں تھے؟ تب آپ کی شریعت کہاں تھی؟ تب یہ اسلامی نظریاتی کونسل کہاں تھی؟ تب آپ کو یاد نہیں آیا کہ ہم بھی اس پہ بیان دیں یا اس کو بھی ہم غیر قانونی یا غیر شرعی کہیں؟ تب آپ کی یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے یہ بیانات کہاں تھے؟ تب یہ آپ کے علماء کرام کہاں تھے؟ تب آپ کو کچھ نہیں یاد تھا۔ اور دوسرا، تب آپ کہاں تھے جب غیر قانونی طور پہ لوگوں کے گھروں کے اوپر ریڈ ماری گئی؟ تب یہ اسلامی نظریاتی کونسل کہاں تھی؟ تب کہاں تھے جب خواتین کے اوپر تشدد کیا گیا، پنجاب پولیس ان کو ان کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتی رہی روڈوں پہ؟ تب یہ اسلامی نظریاتی کونسل کہاں تھی؟ آپ کو تب ہوش نہیں آیا تھا مولانا صاحب؟ تب آپ کو نہیں لگا کہ یہ غیر شرعی ہے؟ ایک عورت کے بال پکڑ کے روڈوں کے اوپر بغیر دوپٹے کے اس کو گھسیٹنا، یہ کون سا شریعت ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ آپ بتائیں، کون سا قانون ہے؟ کون سا آئین ہے؟ تب آپ کو نہیں لگا کہ ہمیں اٹھنا چاہیے؟ تب آپ کی نام نہاد اسلامی نظریاتی کونسل کو نہیں پتا چلا کہ اب ہمیں حقوق کے اوپر بولنا چاہیے، حقوق نسواں بھی کوئی ہے؟ ہمارے دین میں ایک عورت ایک مقدس چہرہ ہے، عورت کا ایک عزت نما چہرہ ہمارے دین نے پیش کیا ہے، تو اس کو بگاڑنے میں اس حکومت نے، پنجاب پولیس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تب یہ آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل کی شریعت کی یہ نام نہاد جو شریعت آپ نے کل ہم پہ لاگو کی وی پی این کی صورت میں، تب یہ کہاں تھی؟ تب آپ کو نہیں لگا تھا کہ ایک عورت کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، یہ ناجائز ہے؟ جب ناجائز پنجاب پولیس لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کو ٹارچر کرتی ہے، تشدد کرتی ہے، ان لوگوں کے سامنے بچوں کے سامنے ان کے والدین کے اوپر تشدد کرتی ہے، خواتین کے سامنے ان کے بیٹوں کے اوپر، ان کے شوہروں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، تب یہ اسلامی نظریاتی کونسل کہاں تھی؟ تب یہ آپ کی وی پی این جیسی جو آپ نے نام نہاد شریعت ہم پہ مسلط کی، تب یہ آپ کی نام نہاد شریعت جو وی پی این جیسی صورت میں، تب یہ کہاں تھی؟ تب آپ کو یاد نہیں آیا؟ آپ کو یاد، ہمارے علماء کرام کو ہمیشہ یاد تب آتی ہے جب ان کے خود کے مفادات اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تب آپ کو یاد نہیں آئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل تب کھڑی ہوتی حقوق کے لیے؟ ہمیں بھی اچھا لگتا یار واقعی اسلامی نظریاتی کونسل آئی ہے، خواتین کے حقوق کے لیے بولی ہے، لوگوں کے حقوق کے لیے بولا۔ ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم آپ سے سپورٹ مانگ رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے نام نہاد فیصلہ کل آپ نے دیا، جو کہ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے وہ شرعی اس کو نام دے کر آپ نے اس کو متنازع کر دیا۔ آپ سے فیور، ہم فیور نہیں مانگ رہے، نہ ہمیں آپ سے فیور چاہیے، لیکن جو شریعت کہتی ہے ایٹ لیسٹ اس کو آپ بیان کریں۔ آپ عالم دین ہیں، اور ایک عالم دین کا جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کے دین کو پھیلانا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، صحابہ کرام کے جو اہل بیت کا جو ہمارا دین ان کی طرف سے ہمارے پاس دین ہے ان کو پھیلانے کا کام ہے۔ منبر رسول اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی امانت دی ہے علماء کرام کو، مولویوں کو، اور آج کل کے یہ مولوی سب سے زیادہ اسی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب والا
کوئی حوالہ تو دے دیں ایسی شریعت کا جس میں لکھا ہو کہ ایسی صورت میں آپ ایسا فتویٰ دینا جائز ہے. کوئی شریعت، کوئی فتویٰ، کچھ نہیں. بس آپ کو حکومت میں بٹھایا ہوا ہے. یہ وہی مثال ہے، میں ناظرین آپ کو بتا دوں، وہ جس طرح رویت ہلال کمیٹی ہے نا، جو پورا سال اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، اس کے اندر 23-24 مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سالانہ اربوں روپے وہ کھا رہے ہیں، اور کام کیا کرتے ہیں؟ صرف چاند دیکھتے ہیں. وہ بھی کنفرمیشن ان کو نہیں ہوتی، وہ بھی لوگ شہادتیں دے رہے ہوتے ہیں، ان کا خود کا کوئی کام نہیں ہے، وہ بھی صرف بیٹھے ہوئے ہیں. رویت ہلال کمیٹی والے بالکل اسی طرح وہ اس ملک کو وہ بھی کھا رہے ہیں. کوئی شریعت، پھر اب سب پہ ہم شریعت کے پابند ہیں. جو شریعت ہم پہ اللہ تعالیٰ نے لاگو کی ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے ہمارے اوپر لاگو ہوئی ہے، ہم اس کے پابند ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. لیکن یہ کون سی شریعت ہے یہ تو ہمیں بتائیں، ہم جاننے کا حق رکھتے ہیں. ناجائز پرچے ہوتے ہیں تب آپ نہیں جاگتے، خواتین پہ تشدد ہوتے ہیں تب آپ نہیں جاگتے. جب پنجاب میں ایک معصوم بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور یہ پنجاب پولیس، پنجاب حکومت، امپورٹڈ ناجائز حکومت اسٹوڈنٹس پہ تشدد کر رہی تھی، ناجائز تشدد، تب یہ آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل کہاں تھی؟ تب آپ کو یہ باتیں یاد نہیں آئی تھی؟ ناجائز وی پی این جو کہ سمجھ ہی نہیں آتی. ابھی ریسنٹلی مولانا طارق جمیل صاحب نے اس فتوے کو ناجائز قرار دے دیا ہے. یار کوئی تو ایسی بات کریں جو مطابقت کی رکھتی ہو. آپ متضاد باتیں کر کر کے مزید اس معاملے کو کمپلیکیٹڈ کر رہے ہیں، بجائے کہ ہمارے علماء کرام کا کیا کام ہے کہ اگر کوئی کمپلیکیشنز پیدا ہو رہی ہیں تو قرآن احادیث کے مطابق اس کو سولو کریں، اس کو آسان کریں، بجائے کہ آسان کرنے کیا مزید اس کو کمپلیکیٹڈ بنا رہے ہیں. مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئی. غریب مر رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، اور ہمارے ناجائز حکمران ایک گلے کا کیا ہوتا ہے، گلے کا کینسر ہوا ہے مریم نواز کو، تھائرائیڈ کا کینسر ہوا ہے، تھائرائیڈ کا، پیرا تھائرائیڈ گلینڈ کا، اسے کینسر ہوا ہے گلے میں. یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہی ہوتی ہے. عوام کا پیسہ لوٹ کے، عوام کا خون چوس کے ایک گلے کے علاج کے لیے جنیوا گئی بیٹھی ہے. اس کے اوپر بھی مولانا صاحب نہیں بولے. مولانا صاحب کیسے بولتے ہیں؟ تنخواہ جو لے رہے ہیں وہ حکومت سے. ہم ایسی اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا کریں جو ہمیں صحیح مسئلے بتانے کی بجائے وہ ہمیں الجھن میں ڈال رہی ہے. آپ کو پاکستان کے کسی کے حقوق نہیں نظر آئے، عام بندے کے نہیں نظر آئے. حقوق کس کے نظر آ رہے ہیں؟ وی پی این کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. اس کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو ڈر ہے کہ 24 نومبر کو جو عمران خان صاحب نے فائنل کال دیا اس کو کوریج نہیں دینی، لوگوں تک پھیلانا نہیں ہے، بتانا نہیں ہے. اصل وجہ جو ہے نا وی پی این کو ناجائز قرار دینے کی، وہ یہ وجہ ہے. اور اس ناجائز وجہ میں جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہ شامل ہے برابر کی. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد احمد کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد